بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام صحت اور تندرستی کے ساتھ میں ہوں نوشین خان۔ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ جی بالکل، منگل کا دن ہے اور 7 سے 8 بجے تک یہ پروگرام آپ لائیو دیکھ سکتے ہیں K2 ٹی وی پر، اور اس پروگرام میں آپ شامل بھی ہو سکتے ہیں ایک لائیو کال کے ذریعے۔ پروگرام میں آپ شامل ہو کے اپنا کوئی بھی طبی مسئلہ ہے تو آپ ڈسکس کر سکتے ہیں، اور آپ کو اس کے حوالے سے جو ہے جوابات دیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ ہم واٹس ایپ نمبر بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تاکہ بات چیت کے دوران اگر ڈاکٹر صاحب سے آپ نے کسی بھی بیماری کے حوالے سے تفصیلاً کچھ جاننا ہے یا دواؤں کے نام جاننے ہیں یا پھر کوئی ٹیسٹ وغیرہ جو ہیں وہ آپ نے سینڈ کرنے ہیں تو واٹس ایپ نمبر پہ آپ سینڈ کر سکتے ہیں۔ اسکرین پہ نمبر چل رہے ہیں تو نمبر میں بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں۔ لائیو کال کرنے کے لیے 051-410-2357 پہ آپ کال کریں گے، اور واٹس ایپ نمبر 0300-333-9378، اور دوسرا واٹس ایپ نمبر بھی آپ نوٹ کر لیجئے 0300-911-6681۔ تو بالکل جی، ہمیشہ کی طرح آج بھی ہم کچھ بیماریوں کے حوالے سے بات چیت کریں گے۔ کوشش یہی رہتی ہے کہ چھوٹی سے چھوٹی بیماری اور بڑی سے بڑی بیماری کو ہم اپنے گفتگو میں لائیں تاکہ آپ اس کے حوالے سے جان سکیں کہ اس کی علامات کیا ہیں، تشخیص کیسے کی جا سکتی ہے، اور پھر رہ جاتا ہے علاج معالجہ۔ تو بالکل جی، وہ بھی ایک اہم مرحلہ ہوتا ہے کہ اکثر لوگ علاج کافی عرصے سے کروا رہے ہوتے ہیں لیکن اس علاج سے وہ مطمئن نہیں ہو پا رہے ہوتے، تو دوسرا کوئی راستہ جو علاج کا ہے وہ ڈھونڈتے ہیں۔ تو ہم بات کرتے ہیں ہومیوپیتھی کے حوالے سے، جس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتا اور بیماری جو ہے وہ جڑ سے ختم ہوتی ہے۔ تو بالکل آج بھی ہم کچھ خاص ٹاپکس لے کے آئے ہیں آپ کے لیے، لیکن سٹارٹ میں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پری مونسون کا سلسلہ سٹارٹ ہو چکا ہے اور بارشیں جو ہیں وہ زیادہ ہو رہی ہیں، اور جیسے ہی مونسون آتا ہے کچھ بیماریاں جو ہیں وہ موسمی لحاظ سے ہیں اور وہ اثر انداز ہوتی ہیں ہماری صحت پہ، تو ان سے کیسے بچے جا سکے اور وہ کون سی بیماریاں ہیں، سٹارٹ میں پروگرام کے ہم یہی جانیں گے۔ لیکن جاننے کے لیے ظاہری سی بات ہے ہم ڈاکٹر صاحب کو پروگرام میں شامل کریں گے۔ ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح ڈاکٹر حسیب علی خانزادہ صاحب موجود ہیں، انہیں پروگرام میں شامل کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ الحمدللہ، آپ کیسی ہیں؟ جی ٹھیک ٹھاک، اللہ کا شکر ہے۔ جیسا کہ مونسون کی بارشوں کا آغاز ہو چکا ہے، کہتے ہیں کہ جو ساون کی بارشیں ہیں وہ موسم شروع ہونے سے 15 دن پہلے اس کے اثرات شروع ہو جاتے ہیں، تو کچھ ساون کے حوالے سے بیماریوں کا بھی سامنا رہتا ہے۔ تو میں جاننا چاہوں گی، میرے ناظرین بھی جاننا چاہیں گے، ایسی کون سی بیماریاں ہیں جو اس بدلتے موسم کے ساتھ آ جاتی ہیں؟ دیکھیں جی، اس سال تو جو پری مونسون ہے وہ بہت ارلی آیا نا، ادروائز جون جولائی کا مہینہ دیکھے اور یہ موسم آپ دیکھیں تو بہت ارلی، اگست میں کہیں جا کے ہم لوگ ساون جو ہے وہ دیکھتے تھے۔ بالکل، لیکن جس طرح آپ نے بتایا کہ مونسون کے ساتھ کچھ بیماریاں بھی آتی ہیں، ہیومیڈیٹی یعنی نمی جب انوائرمنٹ میں زیادہ ہو جاتی ہے تو یہ بڑا فیکٹر ہے بیماریوں کا، ٹھیک ہے۔ بارشیں ہو گئیں، بارشیں جب ختم ہو جاتی ہے تو جگہ جگہ پانی کھڑا ہوتا ہے، اس کی وجہ سے پھر یہ پیراسائٹس جو ہیں یہ ایوالو کرتے ہیں اور ملیریا اور ڈینگی جیسی بیماریاں بھی جو ہے وہ سامنے نظر آتی ہیں۔ بالکل، جراثیم جتنے بھی ہیں، جو کیڑے مکوڑے ہیں، ان کی افزائش نسل کا یہ جو ہے موسم ہوتا ہے۔ بالکل، الرجنس کا اسپیشلی جو بھی مائکرو آرگینزمز ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتے، ان کی نشو و نما اس موسم میں بہت زبردست ہوتی ہے، کیونکہ ایک تو ہیومیڈیٹی زیادہ ہوتی ہے، باقی جو ٹمپریچر ہے وہ بھی اس رینج میں رہتا ہے کہ اس میں اس قسم کے الرجنز اور پیتھوجنز یا جراثیم جو ہیں وہ اچھی طرح نشو و نما پاتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اس موسم میں ڈائریا کا بہت زیادہ جو ہے وہ سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اسی طرح جو سانس کے مریض ہیں، دمے کے مریض ہیں، ان کو بڑی پرابلم سہنی پڑتی ہے، جو دل کے مریض ہیں ان کو بھی بڑی پرابلم جو ہے وہ سہنی پڑتی ہے کیونکہ ہیومیڈیٹی زیادہ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح آپ کا جو بیرومیٹرک پریشر ہے وہ بھی زیادہ ہو جاتا ہے، تو جو جوڑوں کے مریض ہیں ان کو بھی بڑی تکلیف جو ہے وہ سہنی پڑتی ہے۔ اسی طرح اور بھی کافی سارے امراض اس موسم کے ساتھ آتے ہیں۔ بالکل جی، اور جس طرح ڈاکٹر صاحب نے چیدہ بیماریوں کے حوالے سے بتایا کہ یہ اس موسم میں زیادہ ہو جاتی ہیں تو احتیاط کی ضرورت ہے۔ تھوڑا بہت آپ نے جن بیماریوں کا ذکر ہوا ہے جیسے دل کے امراض ہو گئے، ڈائبٹیز ہوگی، اس حوالے سے جو جوڑوں کے درد ہیں اس میں مبتلا مریض جو ہیں وہ خصوصاً احتیاط کریں۔ احتیاط کے طور پہ آپ ڈاکٹر صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ احتیاط کے طور پہ تو سب سے پہلے آپ نے فریش
جو پانی ہے ٹھیک ہے پانی اپنا فریش پئیں ٹھیک ہے اگر گلاس میں پانی پڑا ہے یا بوٹل میں پڑا ہے تو اس موسم میں چونکہ انوائرمنٹ جو ہے اس طرح کا ہے ہیومیڈیٹی ہے تو بوتل میں یا گلاس میں پڑا پانی اگر 1 گھنٹہ بھی پڑا ہو بغیر ڈھکے تو وہ خراب ہو جاتا ہے اس میں جو انفیکشن جو جراثیم ہے وہ جو نشو و نما پاتے ہیں تو پھر اس کی وجہ سے ڈائریا کا اسی طرح خوراک جو ہے خوراک بھی اگر باہر پڑی رہے تو وہ بہت جلدی سپوائل ہو جاتی ہے ٹھیک ہے خراب ہو جاتی ہے تو رات کا کھانا صبح نہیں کھانا چاہیے دوپہر کا رات کو نہیں کھانا چاہیے ہر وقت جو ہے فریش خوراک جو ہے وہ تیار کر کے بالکل بالکل جی جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ پانی پینے کا جو ہے وہ فریش پینا ہے آپ نے جو پرانا رکھا ہوا پانی ہوتا ہے بوٹل میں ہے یا گلاس میں ہے وہ آپ نے استعمال نہیں کرنا اور دوسرا ہم اکثر بات کرتے ہیں کہ پانی ابال لیا کریں ابال کے ٹھنڈا کر کے پی لیا کریں اس میں اگر کیونکہ جیسے کہ یہ موسم جو ہے جراثیم کے افزائش سے نسل کا موسم ہے اس میں آپ پانی اگر ابال کے پئیں گے تو وہ جراثیم جو ہیں وہ مر جائیں گے تو لہٰذا اپنے کھانے پینے میں صفائی کا خاص خیال رکھیں یہی ایک احتیاط ہے جس سے آپ ان موسمی جو ہے اثرات سے بچ سکتے ہیں بالکل جو پرو بایوٹک غذائیں ہیں ٹھیک ہے جیسے کہ دہی ہو گیا جیسے کچھ سبزیاں ہو گئی جیسے کوکمبر کھیرا ہو گیا تو اس میں پرو بایوٹکس ہوتی ہیں تو وہ بھی آپ کے جو جراثیم وغیرہ ہے اس کے خلاف جو ہے اپنا کام کرتی رہتی ہے اور آپ کو بیماریوں سے بچا کے رکھتی ہے تو دہی وغیرہ کا استعمال بھی ہونا چاہیے صحیح بالکل جی یہ کچھ کھانے پینے کی اشیاء تھی جن کا ذکر ڈاکٹر صاحب نے کیا کہ اپنی خوراک میں آپ شامل رکھیں اب آ جاتے ہیں اپنے آج کے ٹاپک پہ اور جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ عموماً جیسے ہی موسم بھی چینج ہوتا ہے یا پھر اس کے علاوہ بھی دیکھیں تو ہر دوسرا بندہ معدے کے امراض میں مبتلا ہے کیونکہ ہماری کچھ ڈائٹ ایسی ہوتی ہے کچھ ہمارے کھانے پینے کی روٹین ایسی ہو جاتی ہے کچھ لائف سٹائل ایسا ہو جاتا ہے جس میں ہمیں ان چیزوں کا پتہ نہیں چل رہا ہوتا لیکن ہمیں ہمارا معدہ جو ہے جو ایک خاص جز ہے ہمارے جسم کا جس پہ زندگی منحصر ہے تو وہ کچھ سگنل دینا شروع ہو جاتا ہے کچھ علامات ظاہر ایسی ہونا شروع ہو جاتی ہیں کہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارے معدے میں کوئی نہ کوئی پرابلم چل رہا ہے تو آج ہم جانیں گے کچھ ایسے ہی امراض جو معدے سے ریلیٹڈ ہیں پہلے تو میں ڈاکٹر صاحب پوچھنا چاہوں گی کہ جیسے معدے کی بیماریاں ہیں کافی سارے پرابلمز ہیں جیسے کہ گیسٹرک پرابلم ہو گیا معدے کی جلن ہو گئی اور سب سے بڑی جو بیماری دیکھنے میں آتی ہے وہ معدے کا السر ہے تو کیا کہنا چاہیں گے کہ معدے کو فعال رکھنے کے لیے اس کا جو فنکشن ہے وہ کس طرح کام کر رہا ہوتا ہے اور تھوڑا سا بیماریوں کے حوالے میں بتائیے دیکھیں معدے کے بہت سارے امراض جو ہیں تقریباً 50% لوگ جو ہیں وہ معدے کے امراض کا شکار ہیں اس کی وجہ آج کل کی غذائیں ہیں ٹھیک ہے آج کل کے یہ جو مسالہ جات ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو ایچ پائلوری ہے ایچ پائلوری وہ بھی آج کل بڑا پرابلم بنا ہوا ہے اور اس کی وجہ سے بھی آپ کے معدے کے السر جو ہے وہ ڈیولپ ہوتے ہیں اور مریض جو ہے جو باہر کے پکے کھانے ہوتے ہیں عموماً فوڈ سٹریٹس پہ دیکھتے ہیں ہم فٹ پاتھ پہ سٹالز لگے ہوتے ہیں ہم وہاں سے لے کے کھا رہے ہوتے ہیں تو وہاں سے ایچ پائلوری کا جو جراثیم ہے وہ معدے میں پرورش پاتا ہے بالکل ایچ پائلوری بیکٹیریا آپ کو ملتا ہی ریسٹورنٹ سے ٹھیک ہے یا کسی جوس سٹال سے اگر آپ جوس پی رہے ہیں تو وہاں سے آپ کو ایچ پائلوری بآسانی جو ہے وہ دستیاب ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس کی وجہ سے زیادہ میجر پرابلم آ رہا ہے اس کے علاوہ خوراک وغیرہ جو ہے گیسٹرو اسوفیگل ریفلکس ڈیزیز GERD یہ بڑا عام ہے ٹھیک ہے جس میں مریض شکایت کرتا ہے کہ یہاں پہ جلن ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو اس کی بڑی پرابلم آ رہی ہے ایسیڈیٹی کانسٹیپیشن ڈائریا اور نیورولوجیکل ڈسپیپسیا جس میں معدے میں کچھ نہیں ہوتا معدہ بالکل ٹھیک ہوتا ہے آنتیں بالکل ٹھیک ہوتی ہے لیکن اعصاب کی وجہ سے مریض کو گیسٹرک سمٹمز جو ہے وہ ہوتے ہیں بالکل بالکل کہتے ہیں کہ آپ کی سوچوں کا اثر جو ہے آپ کے معدے پہ اثر کرتا ہے اور آپ کے معدے کی جو کنڈیشن ہو رہی ہوتی ہے وہ آپ کے ذہن پہ اثر انداز ہو رہی ہوتی ہے جو معدہ اور دماغ ہے یہ آپس میں انٹر ریلیٹڈ ہیں اگر ذہنی طور پہ آپ کسی دباؤ کا شکار ہوں گے تو آپ نوٹس کریں گے کہ
قبض ہو جائے گی آپ کو. اگر آپ کو قبض ہے تو اس کی وجہ سے بھی آپ کو ذہنی تناؤ جو ہے وہ ڈیولپ ہوگا. بالکل جی. تو جیسا کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے بتایا کہ معدے کی تیزابیت کی شکایت اکثر لوگ کرتے ہیں. کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ جی ہم تو ایسا کچھ کھا پی نہیں رہے ہوتے, مسالے دار چیزیں بھی نہیں کھا رہے ہوتے, پرہیزی کھانا کھاتے ہیں, لیکن پھر بھی معدے کی جلن جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے. اس کے پیچھے کیا وجوہات؟ دیکھیے جی میٹابولزم, ٹھیک ہے, میٹابولزم آپ کی تب بہتر رہتی ہے جب آپ فزیکل ایکٹیویٹیز کرتے رہتے ہیں. یعنی اگر آپ کوئی کام کر رہے ہیں, آپ کی فزیکل ایکزرشن ہے, ورزش ہے آپ کی, تو آپ کا پورا میٹابولک سسٹم جو ہے وہ بالکل ٹھیک رہے گا. لیکن اگر آپ کے کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے اور آپ بیٹھے رہے ہیں اور آپ کھاتے بھی ہیں پھر سو جاتے ہیں, کوئی آپ کی واک نہیں, کوئی آپ کی رننگ یا کوئی ایکسرسائز نہیں, تو اس کی وجہ سے بھی آپ کو ایسیڈیٹی کے پرابلم محسوس ہوتے ہیں. ایسڈ آپ کے معدے میں خوراک ہضم کرنے کے لیے ایک ضروری شے ہے جو قدرتی طور پہ معدے میں بنتی ہے, ٹھیک ہے. لیکن جب آپ اس کو فرض کریں آپ ایکسرسائز نہیں کر رہے تو وہ آپ کو زیادہ فیل ہوگا. ٹھیک ہے, ورک آؤٹ کرنا ضروری ہے, ورک آؤٹ کرنا ضروری ہے, ایکسرسائز اور موومنٹ کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. بالکل. جیسا کہ ہم اکثر بات کرتے ہیں کہ کھانا کھانے کے بعد اکثر لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ بیٹھ جاتے ہیں یا پھر لیٹ جاتے ہیں. اکثر رات کے کھانے کی جو روٹین ہوتی ہے لوگوں کی, وہ اگر دیکھا جائے تو جو لوگ جابس کر رہے ہوتے ہیں, لیٹ نائٹ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں, اس کے بعد ان کا سونے کا اور کھانے کا جو ٹائم ہے, جو وقفہ ہے, وہ بہت ہی کم ہوتا ہے. بالکل, ایٹنگ ہیبٹس بہت زیادہ خراب ہے آج کل. اگر آپ دیکھیں صبح لوگ نہار پیٹ چائے پی لیتے ہیں, جو ظاہر ہے پھر سٹمک پرابلم تو کاز ہوگا, اور جس طرح آپ بتا رہی ہیں کہ رات کو سونے سے پہلے وہ کھانا کھا لیتے ہیں, پھر نہ کوئی چہل قدمی ہوتی ہے اور معدے کے بل الٹا سو جاتے ہیں, تو ظاہر ہے گیسٹرک نے تو ریفلکس کرنا ہے. بالکل, کافی ساری چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. ہمارا جو لائف سٹائل ہے اس میں, جیسے کہ میں نے کہا کہ یہ بھی بڑا کاؤنٹ ہوتا ہے ان بیماریوں کو بڑھانے میں. تو ان چیزوں کا خیال رکھا کریں. اگر آپ نے کھانا کھایا ہے یا صبح ناشتہ کیا ہے تو ورزش جو ہے وہ بڑی ضروری ہے. ایکٹیویٹیز جو ہیں آپ کوئی ایسی رننگ کی یا پھر ایکسرسائز کی گھر کے اندر بھی کر سکتے ہیں, تاکہ آپ کا جو کھایا پیا ہے وہ اچھے سے ہضم ہو جائے اور معدہ اس کو اچھے سے ہضم کر کے جسم کا ایک غذا کا جز بنا سکے. اس کے علاوہ جو ہے نا, اس کے علاوہ جو دوائیوں کا کثرت سے استعمال ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, اوور دا کاؤنٹر جو ڈرگز ملتے ہیں جس میں آپ کے پیراسیٹامول ہو گیا, ٹھیک ہے, اسی طرح اسپرین ڈسپرین وغیرہ ہو گئی, یا جو بھی پین کلرز وغیرہ ہیں, ان کا جس کثرت سے استعمال ہوتا ہے اس کی وجہ سے بھی آپ کے معدے, اور جو ریسرچ ہے, ریسرچ بھی یہ بتاتی ہے کہ NSAIDs جو ہے نان اسٹیرائڈل جو دوائیاں ہیں, یا یہ پیراسیٹامول یا جتنی بھی اوور دا کاؤنٹر ڈرگز ہیں, وہ آپ کے معدے کی پرابلم کی سب سے بڑی وجہ بن رہی ہے. بالکل. خیر, ہم اس پہ مزید بھی بات کریں گے. ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم. ہیلو ہیلو. ہیلو, السلام علیکم. ہیلو. ہیلو, آواز آ رہی ہے آپ کی؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, کون بات کر رہے ہیں؟ جی میں کوئٹہ سے علی ویسانی بات کر رہا ہوں. میم جی جی, کیا کہنا چاہیں گے؟ ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا تھا. ڈاکٹر صاحب, بریانی کا اور رفٹاکس آپ نے کہا تھا گھٹنوں کے لیے میں یوز کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, تو 20 دنوں سے کچھ فرق پڑا ہے. اس کے علاوہ ایک اور چیز پوچھنی تھی, اصل میں آرٹیفین وغیرہ لینے سے معدہ خراب ہوا. پیاز والی کوئی بھی چیز کھاتا ہوں تو ایک دم سے اسٹمک ڈس آرڈر ہو جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہو گیا. اسٹمک کے لیے لوز موشن, یعنی اگر گوشت کھا لوں تو بھی مسئلہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, جی ٹھیک ہے. اگر گوشت کھا لے تو آپ کو ڈائریا ہو جاتا ہے؟ جی, تھوڑا سا لوز موشن ٹائپ کا ہو جاتا ہے اگر زیادہ کھا لوں. ٹھیک. باقی یہ ہے کہ پیاز والی چیزوں سے تو بالکل الرجک ہو جاتی ہیں. پیاز والی چیز, ٹھیک ہو گیا. اور جلن ہوتی ہے معدے میں؟ معدے میں جلن ایسا جتنی نہیں ہوتی, یعنی ہارٹ برن ٹائپ کی سچویشن ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. یا تو اب لاسٹ ٹائم اسی طرح پیاز بنے ہوئے تھے, بھنڈی جو یہ توریاں اس طرح کھا لی جس میں پیاز زیادہ یوز ہوا ہو, تو اس سے یہ کہ وومٹ بھی ہو سکتی ہے, اور ویسے بوجھ سا رہتا ہے معدے پہ, بوجھ سا رہتا ہے. ٹھیک ہے, میں ایک میڈیسن ٹیسٹ کروایا تھا, وہ کلیئر ہے سر. ٹھیک ہے, ایک میڈیسن آپ کو بتا رہا ہوں, وہ بھی ساتھ لیجئے گا. کوشش کریں پین کلر وغیرہ زیادہ نہ لیا کریں. سر نہیں لے رہا ہوں. اور دوسرا سر, ایک سالی ہے میری, سی پی کی مریضہ ہے بچپن سے ہی,
ٹھیک ہے, تو اس کے لیے شی از ناؤ 37 ایئرز اولڈ, تو اس کے لیے اگر کوئی میڈیسن بلڈ پریشر کے حوالے سے ہائی ہوتا ہے یا لو؟ ان کا ہے سی پی کا. ٹھیک ہے, یہ سی پی چائلڈ ہے بچپن سے, یعنی اچھا بی پی یعنی ہائی بلڈ پریشر کی مریض ہے؟ نہیں کچھ بھی نہیں, لیکن سی پی کی ہیں, اچھا سیریبرل پلس کی ہیں جی, معذور ہے, ٹھیک ہو گیا, جی ٹھیک ہو گیا. تو ان کی سسٹر ہیں, اصل میں نے شادی بھی تو اٹیک سے کی ہے سر. ٹھیک ہے, میں خود ہوں رحسانی بدوش ٹرائب سے, وائف میری ہے جو نام پختون. تو وہ آپ کے پروگرام بہت شوق سے دیکھتی ہیں, اور ان کے کہنے پہ میں نے آپ کا میڈیسن یوز کیا, ماشاءاللہ بہت فرق پڑا ہے سر گھٹنوں میں. ٹھیک ہو گیا. میڈیسن آپ اپنی یوز کیجئے گا, ان کے حوالے سے بھی میں آپ کو ایک میڈیسن بتاؤں گا, وہ استعمال کروائیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے سر, تھینک یو سر. جی بہت شکریہ. اچھا جی تو میدے کی انہوں نے شکایت کی کہ جب گوشت وغیرہ کھا لیتا ہوں تو لوز اسٹول جو ہے وہ آتا ہے, اس کے علاوہ جو پیاز وغیرہ ہے وہ بھی راس نہیں آتی ان کے, اور میدے پہ بوجھ رہتا ہے. تو پلسٹیلا اس کنڈیشن میں زبردست دوائی ہے. پلسٹیلا, بالکل پلسٹیلا 30 پوٹنسی میں, ٹھیک ہے, تو یہ استعمال کر سکتے ہیں. باقی یہ انہوں نے بچی کے حوالے سے بتایا کہ سیریبرل پلسی کا شکار ہے, تو اس میں ہم مختلف قسم کی ادویات استعمال کرتے ہیں ہر انڈیویجول مریض کے انڈیویجول سمٹمز کو دیکھ کے. ٹھیک ہے, مطلب مریض کی جو کیفیت ہے اسے دیکھ کے ہر مرض کی ایک الگ الگ وہ ہے. بالکل, لیکن ان میں ہم جتنے بھی سیریبرل پلسی کے مریض ہیں ان میں ہم ایک دوائی کامنلی استعمال کرتے ہیں, اس کا نام ہے برائٹا کارب. برائٹا کارب, جی. یہ 30 پوٹنسی میں استعمال کرانی ہے اس بچی کو, اور ریگولر 2 ٹائم صبح شام, تقریباً 6 ماہ تک ریگولر دیں, اور پھر ہمیں رزلٹ بتائیں کہ کیا پروگریس آ رہا ہے. ٹھیک ہے, بالکل جی. دواؤں کے نام آپ نے نوٹ کر لیے ہیں, یہ آپ نے باقاعدگی سے 2 ماہ تک جو ہے وہ ان کو دینی ہے. تو خیر جی, ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں, کال لیتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہی ہیں؟ جی میں سوچ سے زیادہ بات کر رہی. جی جی, کیا کہنا چاہیں گی؟ جی میرے بیٹے کا مسئلہ ہے, تو اس وجہ سے آپ سے بات کرنا. آپ کی آواز کلیئر نہیں آ رہی, ڈسٹورشن ہو رہی ہے, دوبارہ سے آپ بتائیے گا. جی آواز بالکل ہم تک نہیں پہنچ پا رہی ہے, کلیئر نہیں آ رہی, تو آپ دوبارہ سے کال کر لیجئے گا, کیونکہ بارش بھی ہو رہی ہے, شاید سگنل پرابلم بھی ہوتے ہیں. اگر پھر بھی آپ کی کال نہیں لگ پا رہی تو واٹس ایپ نمبر اسکرین پہ چل رہے ہوتے ہیں, آپ اس پہ بھی اپنا مسئلہ بتا سکتے ہیں. ویسے موسم بڑا پیارا ہو گیا نا, یہ ہماری جو مخلوق ہے نا یہ بڑی ظالم ہے. یہ جنگلوں کو آگ لگا دی انہوں نے. ہمارے KPK میں تقریباً 400 مختلف لوکیشنز پہ لوگوں نے آگ لگائی ہے. کس وجہ سے؟ کہ آگ لگ جائے گی, درخت خراب ہو جائیں گے, تو ہم جو درخت وغیرہ ہے وہ لے کے لکڑی استعمال کر لیں گے, ایندھن کے طور پہ استعمال. بالکل, لیکن اللہ کا رحم دیکھے کہ اللہ نے بہت رحم والی بارش کی, تو وہ جنگلات میں جو آگ لگی ہے تو شکر ہے وہ کچھ حد تک ابھی کنٹرول ہو گئی ہے. بالکل جی, درخت بھی ہماری زندگی میں بڑا اہم رول ادا کرتے ہیں, ہماری زندگی کی بقا کے لیے بڑا ضروری ہے. اور دوسرا ہمارا جو ماحول ہے اسے صاف رکھنے کے لیے یہ درختوں کا ہونا بڑا ضروری ہے. ہم اس چیز کو نہیں سمجھ پا رہے ہوتے. ایندھن کے طور پہ جو لکڑیاں آپ لوگ استعمال کرتے ہیں وہ تو خیر جھاڑیاں یا پھر کچھ ایسی پودے درخت بھی ہوتے ہیں جو مطلب جلانے کے کام بھی آ سکتے ہیں, جن کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا یا جو ٹوٹے ہوئے ہیں. آپ ان کو وہ کرنے کے بجائے آپ لگے ہوئے ہرے درختوں کو اگر وہ کرتے ہیں تو یہ بھی ایک گناہ میں آتے ہیں میرے خیال سے. کارڈینل سن ہے, بڑا گناہ ہے یہ. کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ ایون جنگ میں اگر آپ کسی علاقے کو فتح کر لیتے ہیں, آپ وہاں کے پودوں اور درختوں کو آپ نے بالکل نہیں ڈیمیج کرنا. اسی طرح جو بچے ہیں, عورتیں ہیں, ان کو بھی آپ نے کوئی نقصان نہیں پہنچانا. تو درختوں کو بھی ایک مخلوق کی حیثیت دی گئی ہے. بالکل بالکل, درخت بھی سانس لیتے ہیں. خیر جی, ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہے, کال لیتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم. ہیلو ہیلو جی, کال ڈراپ ہو چکی ہے, تو ہم
बात कर रहे थे, जिस तरह डॉक्टर साहब आप बता रहे थे, हमारे जो कॉलर थे उनको भी आपने बताया कि जी मेडिसिन का जो इस्तेमाल होता है, हम उससे पहले भी बात कर रहे थे, मैदे की जो अमराज हैं, एसिडिटी में बड़ा इनका एक किरदार है जब हम मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे होते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी ज़ाहिर डायबिटीज़ का शिकार हैं या अमराज कल्ब का शिकार हैं या कुछ ऐसी बीमारियां जिनमें रेगुलर मेडिसिन यूज़ करनी होती हैं, तो उसके साथ आप क्या ऐसी एहतियात बताएंगे कि ताकि दवाएं लें भी लेकिन वो ये जो एसिडिटी पैदा होती है मैदे में वो कम हो जाए? देखिए जी, सबसे पहले तो जो भी कार्डियोलॉजिस्ट है या कोई डायबिटीज़ की दवाइयाँ जिसको लिख की गई हों, सबसे पहले उसमें मैदे की दवाई उन्होंने लिख के दी होती है, क्योंकि डॉक्टर को पता होता है कि फॉर श्योर ये दवाइयाँ इसके मैदे को नुकसान पहुंचाएगी। तो अमूमन जो भी मरीज़ है वो 7 मैदे की दवाई ले रहे होते हैं, लेकिन नक्सोमी का जो है, नक्सोमी का आपके जो ड्रग इंड्यूस्ड स्टमक डिसऑर्डर है, यानी दवाइयों की वजह से जो मैदे मुज़र असरात होते हैं उसके, हाँ, नक्सोमी का उसकी बड़ी ज़बरदस्त दवाई है, तो वो भी साइड इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी। नक्सवामी का जो दवाई है, अगर आप दवाओं का इस्तेमाल करते हैं ज़्यादा तो मैदे की जलन का आप शिकार हैं, तो उसके लिए नक्सवामी का मेडिसिन जो है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। खैर, एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, हमारे काफ़ी सारे कॉलर्स जो हैं वो कॉल कर रहे होंगे, लेकिन मौसम कुछ ऐसा है, कुछ सिग्नल प्रॉब्लम भी हो सकता है, तो कॉल नहीं लग पा रही होती। आप कोशिश जारी रखिए, अगर नहीं भी होती तो व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, मैं एक दफ़ा फिर रिपीट कर देती हूँ, आप इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, अपनी बीमारी के मुतालिक पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 0300 333 9378, दूसरा नंबर है 0300 911 6681 पे। खैर जी, हम बात कर रहे थे मैदे के अमराज के हवाले से। डॉक्टर साहब, जैसे कि हमने देखा कि मैदे की जलन, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, ये तो आपने बताया। अब आ जाते हैं जो मैदे की सबसे बड़ी बीमारी है, अल्सर, मैदे का अल्सर। इसके पीछे क्या वजूहात होती हैं? इसके पीछे बड़ी इंटरेस्टिंग वजह है। इसके पीछे इंटरेस्टिंग वजह यह है कि जब एच पाइलोरी इसका मेन फैक्टर, आपके मैदे में ऑलरेडी एसिडिटी तो होती है, तेजाब तो होता है आपके मैदे में, तो जब एच पाइलोरी आपके मैदे में चला जाता है तो एच पाइलोरी क्या करता है, वो तो चूंकि एक जरासीम है, हेलिकोबैक्टर बैक्टीरिया है, तो वो आपकी जो मैदे की जो अंदरूनी तह है उसको खा रहा होता है, ठीक है। तो उसको चूंकि खा रहा होता है तो आपकी जो अपनी मैदे की तेजाब है वो वहाँ पे अल्सर बना देती है, ठीक है। तो एच पाइलोरी और एसिडिटी, ये दोनों चीज़ें जब मिल जाए तो आपके मैदे में अल्सर बन जाता है। इसके अलावा जो मिर्च मसाले हैं, ठीक है, जो उनमें केमिकल्स आजकल आ रहे हैं, उसकी वजह से भी मैदे के अल्सर। इसके अलावा जो दवाइयाँ हैं, ख़ासकर जो तेज़ किस्म की एंटीबायोटिक्स है, उसकी वजह से भी आपके मैदे के अल्सर बन जाते हैं। बिल्कुल जी, हम मजीद भी इस हवाले से जानेंगे। एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है, कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं? मैम रहीम शाह बोल रहा हूँ, बरको इस्लामाबाद से। जी जी, क्या कहना चाहेंगे? मैम साहब, ये डॉक्टर साहब से पूछना था कि जो अभी इसने बताया था ना कि सावन के अंदर जो ये इस तरह की बीमारियां आती है, जी जी, तो मुझे तो 6-7 साल से ऐसा मसला आ रहा है कि जब भी सावन का महीना शुरू होता है सांस बंद हो जाता है, मेरा सीना खराब होता है। तो काफी सारा इलाज मैंने किए, ये वैक्सीनेशन भी किए चक्षुदात से, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा, पेशावर से भी किए, नौशहरा से भी। 6-7 साल से मुझे अभी भी मेरा सांस बंद हो रहा है, बारिश लगी है, अंदर मेरा सांस तंग हो रहा है। मैं आपको एक दवाई बताऊंगा, वो इस्तेमाल करनी है, इंशाल्लाह आप बिल्कुल ठीक रहेंगे, ठीक है? ठीक है सर, ठीक है। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया कॉल के लिए। बिल्कुल, ये रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर जिनको भी है, जो दमे के मरीज है, ठीक है, या जो भी सांस के मरीज है, तो इस मौसम में चूंकि ह्यूमिडिटी आज भी मैंने देखी 100 पे थी, 100% ह्यूमिडिटी थी, तो जो दमे के मरीज है इनको सांस में घुटन होना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो इस मौसम की दवाई वो है नट्रम सल्फ। नट्रम सल्फ, नट्रम सल्फ इन्होंने लेनी है
6x पोटेंसी में गोलियों की शक्ल में, ठीक है जी। नट्रम सल्फ गोलियों की शक्ल में है, 6 पोटेंसी में आपने लेनी है। इसकी मिकदार 3 टाइम लेनी है, 4 गोलियां। ठीक तो है। इंशाल्लाह इनकी दमे की शिकायत जो सांस में इनको घुटन हो रही है ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, दवा का इस्तेमाल आपने करना है। क्या बाकी जो मरीज हैं, चाहे वो बच्चे हैं, बड़े हैं, बिल्कुल वो भी ले सकते हैं? जो इस मौसम की वजह से जिनको प्रॉब्लम आ रही है बिल्कुल वो ले सकते हैं, और ये बड़ी इफेक्टिव दवाई है। 99% केसेस में ये कामयाब रिजल्ट देती है। सही, बिल्कुल जी, दवा का इस्तेमाल आपने करना है। खैर, हम बात कर रहे थे मैदे के अल्सर के हवाले से। डॉक्टर साहब ने जैसे कि बताया कि एसिडिटी होना और फिर एच पाइलोरी का होना, ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जो आपके मैदे को अल्सर का मर्ज का शिकार कर सकती हैं। तो डॉक्टर साहब, इसकी कैफियत क्या होती हैं, अलामात क्या होती हैं कि पता चले? शदीद दर्द होता है मैदे के अल्सर में, पेशेंट को शदीद दर्द जो है वो लाहक होता है और शदीद किस्म की जलन होती है, ठीक है। वो शिकायत अक्सर ये कहता है कि सुबह जब मैं निहार पेट पानी भी पीऊँ तो शदीद जो है वो बोझ बन जाता है, तो पानी पीना भी उसके लिए प्रॉब्लमेटिक होता है। बिल्कुल जी, यानी कि एक तो शदीद दर्द और दूसरा जो भी आप चीज़ खाते पीते हैं, आपके मैदे में सख्त तकलीफ़ का होना, ये ज़ाहिर करता है कि आप खुदा न खास्ता अल्सर के मर्ज़ में मुब्तला हैं। तो इसके लिए डॉक्टर साहब टेस्ट वगैरह कुछ? और इसके लिए तो वो एंडोस्कोपी करते हैं, लेकिन एंडोस्कोपी के अलावा भी आप फिजिकली एग्जामिनेशन से पता लगा सकते हैं कि आया मैदे में अल्सर तो नहीं है। अगर मैदे में अल्सर हो तो हम जब फिजिकली देखते हैं तो यहाँ पे बाकायदा स्वेलिंग जो है वो हमें महसूस होती है, और मरीज़ के अलामात जो हैं जैसे कि पेन हो गया, हार्ट बर्न हो गया, इस तरह अलामात जब लेते हैं तो सिम्टम्स पे हम मेडिसिन देते हैं तो वो बिल्कुल ठीक हो जाता है, कोई एंडोस्कोपी की ज़रूरत नहीं पड़ती। बिल्कुल जी, हम मज़ीद भी बात करेंगे। यहाँ टाइम हो गया है एक छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक से वापस आएंगे फिर मज़ीद सवालात करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन, हम ब्रेक पे गए थे और ब्रेक पे जाने से पहले हम मैदे के अमराज के हवाले से बातचीत कर रहे थे और काफ़ी कुछ जानने को मिला। मज़ीद भी कुछ सवालात हैं मैदे के अमराज के हवाले से डॉक्टर साहब से पूछना चाहूँगी। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि जैसे कि आपने कहा कि मैदे का जो अल्सर है उसमें सूजन भी हो जाती है मैदे की, लेकिन कुछ लोगों को ये शिकायत होती है कि जैसे ही हम खाना खाते हैं, खाना खाने के फौरन बाद जो है मैदा सूज जाता है, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? ब्लोटिंग की तो 2-3 वजूहात हैं। एक तो वो लोग जो ज़्यादा जल्दी खाते हैं, ठीक है, जो जल्दी में होते हैं, तो उनको भी ब्लोटिंग जो है वो हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा वो लोग जो फास्ट फूड बहुत ज़्यादा खाते हैं, ठीक है, तो उनमें भी ब्लोटिंग हो जाती है, ठीक है। या जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स ज़्यादा पीते हैं उनमें भी ब्लोटिंग हो जाती है। या इसके अलावा अगर मैदे में ऑलरेडी आपका अल्सर बना हुआ है या ज़ख़म है तो उसकी वजह से भी आपका गैस्ट्रिक प्रॉब्लम ज़्यादा बनता है, गैसेस ज़्यादा डेवलप होते हैं और मैदे में ब्लोटिंग जो है वो आ जाती है। बिल्कुल जी। और इस हवाले से डॉक्टर साहब, मैदे की गैसेस जो बनना, तेज़ाबियत ज़्यादा हो जाना और मैदे का सूज जाना, इस हवाले से आप मेडिसिन भी बताइएगा। एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है, पहले कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, कॉल आज लग नहीं पा रही है, तो खैर जी दोबारा ट्राई कीजिए। तो डॉक्टर साहब, दवाओं के नाम बता दीजिए अगर तेज़ाबियत ज़्यादा है मैदे के अंदर। ज़्यादा है आपकी तो नक्सोमी का भी ले सकते हैं, ठीक है। अगर तेज़ाबियत के साथ आपके अपर एब्डोमेन में यानी ऊपर के हिस्से में सूजन भी है, स्वेलिंग भी है या ब्लोटिंग है, तो साथ में कार्बोवेज बड़ी अच्छी दवा है। कार्बोवेज और नक्सोमी का जब हम कंबाइन करके देते हैं तो हर तरह का जो मैदे का मसला है, का प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाता है। इसके अलावा ब्लोटिंग के लिए यानी पेट जब सूज जाता है खाने के बाद, उसमें लाइकोपोडियम बड़ी अच्छी दवाई है और इसी तरह चाइना भी बड़ी अच्छी दवाई है। इसी तरह बिस्मिथ भी हम इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे नक्सोमी का कार्बोवेज रिजल्ट नहीं देती। इसके अलावा तूजा भी आपके मैदे की ब्लोटिंग की बड़ी अच्छी दवाई है। और अगर मैदे में जख्म है तो हाइड्रास्टिस बड़ी टॉप क्लास की दवाई है। बिल्कुल जी, ये दवाएं जो हैं मैदे के जो ये मसले हैं, हर दूसरा बंदा जो है इसमें मुब्तला है। जैसे कि गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो गया, मैदे की जलन हो गई, तो इस के हवाले से डॉक्टर साहब ने दवाओं के नाम बता दिए हैं, आपने इस्तेमाल करनी है।
इसके अलावा नौशीन एक और बड़ी प्रॉब्लम आ रही है मैदे के हवाले से ना, ये एक तो मैदे में जख्म हो गया या जलन हो गई या जो वाज़ेह होती है और जो इलाज से ठीक हो जाती है। इसके अलावा IBS का बड़ा मसला आ रहा है, उसे हम कहते हैं इरिटेबल बाउल सिंड्रोम या न्यूरोलॉजिकल डिस्पेप्सिया, जिसमें आपका मैदे में ना कोई जख्म होता है ना आपकी कोई तेज़ाबियत होती है। जब आप एंडोस्कोपी करते हैं वो बिल्कुल साफ़ आती है, आप स्पाइलूरी का टेस्ट करते हैं बिल्कुल साफ़ आती है। तो आप जब मैदे की दवाइयाँ जो कन्वेंशनल खाते हैं उससे आपको फ़र्क नहीं पड़ता। सही, ऐसे भी मरीज़ हैं, ठीक है, उसे हम कहते हैं इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। इसका ताल्लुक डायरेक्टली जो है वो दिमाग से होता है, ठीक है। उसमें हम फिर साइकोलॉजी को भी ट्रीट करते हैं, यानी आसाब को भी ट्रीट करते हैं, तो मैदा खुद ब खुद जो है वो ठीक हो जाता है। इसमें मरीज़ को ये डिप्रेसिव सिम्टम्स ज़्यादा होते हैं, यानी मरीज़ जो है वो कभी उसको कब्ज़ हो जाती है तो कभी ये एंजाइटी से मिलती जुलती वो है, क्योंकि एंजाइटी की जो लोगों को शिकायत होती है उसमें भी मैदा डिस्टर्ब ही रहता है। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे जो मरीज हैं उनमें एंजाइटी जो है वो बड़ी वाज़ेह होती है, नींद उनकी डिस्टर्ब होती है, ठीक है, और जो गुस्सा आता है उनको, ठीक है, ब्लड प्रेशर उनका जब हम देखते हैं तो लो रहता है। तो इस तरह भी पेशेंट्स हैं उनमें फिर मैदे की कोई भी दवाई काम नहीं करती, उनमें हम फिर दिमाग साइकोलॉजिकल जो है वो ट्रीटमेंट होती है। तो बिल्कुल जी, काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं मेरे ख्याल से बहुत आसान अल्फाज में हम बात करते हैं, इसीलिए कि आपको समझ आ सके कि मैदे के जो अमराज हैं उसके पीछे काफ़ी सारे वजूहात होती हैं। जैसे कि आपने डॉक्टर साहब एक ये चीज़ भी बताई कि लोग कोल्ड ड्रिंक का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं। क्या आया आप खाना नॉर्मल सा खाना भी आप खा रहे हैं, साथ कोल्ड ड्रिंक पानी की तरह आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं? देखिए जी, हमारे KPK साइड के जो लोग हैं ना उनमें बहुत ज़्यादा तादाद में लोग सऊदी अरब और दुबई इन ममालिक में मजदूरी करते हैं, ठीक है। तो हम क्या देखते हैं, हम ये देखते हैं कि वहाँ से लोग शुगर का मर्ज अपने साथ ले आते हैं, ठीक है। क्या वजह होती है? वजह ये होती है कि उधर पानी और कोल्ड ड्रिंक जो है ये आम है, बिल्कुल, तो पानी से ज्यादा लोग उधर ये कार्बोनेटेड ड्रिंक्स का इस्तेमाल करते हैं, तो यही वजह है कि उनको डायबिटीज जो है, शुगर का मर्ज लाहक हो जाता है। तो बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, जहरीली शरबत है वो। बिल्कुल बिल्कुल, इससे काफी मेरे ख्याल से किडनीज आपके मुतासिर होते हैं, काफ़ी आपके मैदे के जो मसाइल हैं उनमें इजाफा हो जाता है, आपके लिवर जो है वो ख़राब होना शुरू हो जाता है, फैटी लिवर और इस तरह की कुछ चीज़ें हैं जो सामने आती हैं, लेकिन आपके जहन उस साइड पे नहीं जा रहा होता कि जी कुछ हमारी गलतियां भी होती हैं, कुछ हमारी कुताहियां हैं। ये जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स है ना, इसमें एक फैक्टर एडिक्टिव फैक्टर्स भी होते हैं, ठीक है। लोगों को वो एडवर्टाइज तो नहीं करते कि इससे आप आदी हो जाएंगे, आप अगर ये ना पिएंगे तो आपका हाजमा नहीं होगा, वो ये एडवर्टाइज तो नहीं करते, लेकिन ये एक फैक्ट है कि ये जितने भी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स है ये एडिक्टिव होते हैं, ये आपको आदी कर देते हैं, तो ये नहीं पीने चाहिए। बिल्कुल जी, अवॉइड करें इन चीज़ों को जो आपकी सेहत को नुकसान देते हैं। इसके बजाय आप फ्रेश जूसेस जो हैं, कुदरती फल जो हैं, उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। मौसम के लिहाज से मार्केट में अवेलेबल होते हैं, लेकिन ज़ाहिर सी बात है महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है कि आम जो लोग हैं वो इन चीज़ों का फ़ायदा ही नहीं उठा सकते। लेकिन गाँव और देहातों की अगर बात की जाए तो वहाँ तो बाकायदा घरों के अंदर ऐसे फल फ्रूट्स मौजूद होते हैं, आप उनका इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं, फ्रेश जूसेस इस्तेमाल कर सकते हैं जिनका फ़ायदा हो सकता है, नुकसान कोई नहीं है। तो खैर जी, हम बात कर रहे थे कुछ चीज़ों की जो आपको इन अमराज में मुब्तला कर सकती हैं। एक और बैड हैबिट आप कह सकते हैं, जिस तरह तंबाकू नोशी का इस्तेमाल है, वो भी हमारे लाइफस्टाइल में आती है। चाय का ज़्यादा इस्तेमाल, आपने कहा कि नाश्ते के बगैर जो लोग निहार मुंह उठ के पहले चाय पी लेते हैं, उनको भी फिर यही प्रॉब्लम होते हैं। बिल्कुल जी, चाय में है थियानिन, ठीक है। थियानिन ना सिर्फ आपके मैदे को नुकसान पहुंचाता है बल्कि आपके जो सुर्ख खूलिए रेड ब्लड सेल्स है उसको भी डैमेज करता है, आपके खून को बाकायदा खुश्क कर देता है। सही। तो चाय का इस्तेमाल भी ज़्यादा नहीं करना चाहिए। और सिगरेट, आप जब कार्बन मोनोऑक्साइड आप इनहेल करेंगे तो आप खुद सोचें कि आपका अंदर
वो नुकसान तो करेगी ना। सही, बिल्कुल जी। भले आप परहेजी खाने खाते हैं, भले आप मसाले मिर्चों से परहेज कर रहे हैं, लेकिन अगर आपकी लाइफ में ये चीज़ें मौजूद हैं तो फिर ज़ाहिर सी बात है आप मैदे के अमराज में मुब्तला हो सकते हैं। कोशिश किया कीजिए कि कुदरती ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करें, फलों का इस्तेमाल करें और अपना जो लाइफ स्टाइल है उसमें एक्सरसाइज को यकीनी बनाएं। हमारे स्कूल में मुझे याद है कि केमिस्ट्री लैब में एक एक्सपेरिमेंट करवाया जाता था जिसमें सिगरेट जो है वो रख के तो बीच में एक पाइप में ना उसमें रुई रख देते थे जी। तो फिर वो स्मोक किया जाता था तो नज़र आता था कि रुई जो है वो बिल्कुल खाली हो जाती थी। तो इसी तरह सिगरेट आपके लंग्स को भी नुकसान पहुंचाता है और आपके स्टमक को भी जो है वो डैमेज करता है। बिल्कुल जी, स्लो पॉइजनिंग ये हो रही होती है, पता नहीं चल रहा होता। जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा कि फेफड़ों का बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है, तो वो फिर जब आप जिन इलामात में आप फिर डॉक्टर के पास जाते हैं वहाँ पे आके आप इस स्टेज पे हो जाते हैं कि आपका इलाज जो है मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन हो जाता है। तो कोशिश किया कीजिए कि इन चीज़ों को अपनी लाइफ से माइनस कर दीजिए जो आपकी सेहत को ख़राब करती हैं। खैर जी, डॉक्टर साहब आपने दवाओं के नाम भी बताएं। जब मैदे का अल्सर हो जाए, क्या मैदे का अल्सर मेडिसिन से होम्योपैथी में इसका भी कामयाब इलाज है? 100% कामयाब इलाज है। और अगर मैदे के अल्सर को ना ट्रीट किया जाए और इसको इग्नोर कर दिया जाए तो वो किसी भी वक्त कैंसर की शक्ल वो इख्तियार कर सकता है। तो मैदे का अल्सर बिल्कुल काबिल इलाज है और 100% काबिल इलाज। एच पाइलोरी की ट्रीटमेंट की जाती है एलोपैथिक साइड में एंटीबायोटिक्स के ज़रिए, ठीक है। और अमूमन 70% ऑफ द टाइम आपकी एच पाइलोरी की ट्रीटमेंट नाकाम हो जाती है, ठीक है। फिर वो दोबारा जाता है डॉक्टर के पास, फिर वो 7 दिन की बजाय 14 दिन का कोर्स लिखता है और तेज़ एंटीबायोटिक। तो वो एच पाइलोरी जरासीम के ख़िलाफ़ तो अपना कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन वही एंटीबायोटिक उनके मैदे में कोई और जख्म बना के चली जाती है। तो होम्योपैथिक सेफ ट्रीटमेंट है मैदे के किसी भी मसले के लिए। ठीक है, हम अल्सर के हवाले से भी मेडिसिन आप बता दीजिएगा। जो मर्ज में मुब्तला हैं तो वो इस दवा का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। खैर जी, एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, डॉक्टर साहब से बात। जी कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी डॉक्टर साहब, मैंने तो अपनी रिपोर्ट व्हाट्सएप की थी ना, आपने कहा था ठीक है मुझे व्हाट्सएप करो। ठीक है। तो ऊपर बेट था 2460। आवाज ब्रेक हो रही है। 2460 2463 2460 जी 2460 रिपोर्ट पेशेंट नंबर है जी। आपने मैसेज किया था कि आप क्लिनिक तशरीफ ले आए, तो कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम है जिसकी वजह से मैं क्लिनिक नहीं आ सकती। आप मुझे अगर कोई दवाई घर पे बता दी जो मैं यूज करूं। ठीक है, मुझे पेशेंट की तकलीफ बताएं। पट्टों का मसला था, पट्टों का। पट्टों का मसला है उनका। जी और बैठने की चल फिर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के पेशेंट है। जी ठीक हो गया। उसके हवाले से तो प्रॉपर ट्रीटमेंट जो है वो हम प्लान करते हैं, लेकिन वैसे फॉस्फोरस अच्छी दवाई है पट्टों की कमजोरी के लिए। जी बहुत शुक्रिया कॉल के लिए। अच्छा, ये गालिबन जी इन्होंने बिल्कुल ये मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का पेशेंट है मेरे ख्याल से इनका। जी तो उसमें जो है प्रॉपर एक तरीके से ट्रीटमेंट होती है। उसमें हम CPK टेस्ट जो है वो कराते हैं और जो लिपिड प्रोफाइल है वो भी देखते हैं, HDL LDL वगैरह। तो उस तरतीब से फिर हम मेडिसिन का इंतखाब करते हैं। लेकिन वैसे फॉस्फोरस जो है आपके पट्टों को वेस्ट करने से रोक देती है और आपको पट्टों को महफूज रखती है। बिल्कुल जी, दवा का नाम डॉक्टर साहब ने बताया है, आप इसका इस्तेमाल जारी रखिए। तो एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सलाम वालेकुम, डॉक्टर साहब से बात करना जी। जी वालेकुम अस्सलाम, बात कीजिए। सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं आप? ठीक हैं? खैर जोड़े तो पश्चिम अल्हम्दुलिल्लाह जी। कहाँ से बात कर रहे हैं आप? पश्चिम से खबरी कोम जी पश्तो में बताएं। जी पश्चिम से बात कर रहा हूँ। पश्चिम से बात कर रहे हैं, ठीक है जी। डॉक्टर साहब सार जरा पास हम उगोस कम मेदा में दसराव पड़ती है। हाँ जी हाँ सही। बस पड़से जल्दी विदा मेदा में पश्चिम उगोस कम क्या मेदा राव पड़ती है। दैट्स वजह। और मेदा दिसवाजी हो ना।
نه هیڅوم درد مرض هیڅوم نشته بخي بس ګان ساجن بندي صحیح شو ٹھیک یو خبره بل هغه تلتوري شربت ما زوار میډیکل تلتوري ٹھیک شو ٹھیک د توري د کاڼي د پاره کنه خاجي ها نو هغه ولدا تاسو سینه د خو د نه نشي کده دی تلتوري د کنه وای کاڼي رښتې طریقې کې کاڼي بل چا ویلو ته ما دوايي خو د دوايي معلومات کې هغه تلتوري د نوم صحیح کنه صحیح شو الټراساوند کړی دی ها الټراساوند کړو هغه ورته دا کاڼي پکې تا تلتوري دوايي خو ولې تلتوري ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو تو ما ته الټراساوند لک په واتس اپ سند کړه ته یو دوايي خې مده صاحب خې گزاره به روانه شي ها دا دغه راته خیر سر د ما خاجي دوايي د ته ما ٹھیک شو ٹھیک ہے مہربانی ٹھیک ہے السلام علیکم اچھا تو ان کی جو کمپلینٹ ہے صبح اٹھتے ہیں جب پانی بھی پیتے ہیں تو ان کا پیٹ جو ہے وہ سوج جاتا ہے ٹھیک ہے ساتھ میں انہوں نے ایک چیز بتائی کہ ان کے پتے میں سٹونز بھی ہیں ٹھیک ہے تو اس کی وجہ سے بھی ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے جب آپ کے پتے میں پتری ہو تو جو آپ کی بائل کی اخراج ہے وہ متاثر ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے بھی آپ کا پورا ہاضمہ جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے لیکن دوائی ان کی ہے پلسٹیلا پلسٹیلا بالکل پلسٹیلا انہوں نے استعمال کرنی ہے اور ساتھ میں استعمال کرنی ہے کاربوویج بالکل کاربوویج اور پلسٹیلا دونوں استعمال کریں گے تو انشاءاللہ ان کی تکلیف کم ہوتی جائے گی اور ساتھ میں ان کو اپنے جو گال سٹونز ہیں جو پتری ہے اس کا بھی کچھ نہ کچھ بندوبست کر لینا چاہیے صحیح میرے خیال سے آپ ان کو پشتو میں بھی اگر بتا دیتے انہوں نے پشتو میں بھی بات کی پتہ نہیں اردو میں ان کو دواؤں کے نام سمجھ آئے ہیں یا نہیں آئے لیکن آپ پروگرام ریپیٹ میں بھی دیکھ سکتے ہیں اگر نہیں سمجھ آئی تو واٹس ایپ نمبر پہ آپ دوبارہ سے دواؤں کا پوچھ سکتے ہیں تو واٹس ایپ نمبر اسکرین پہ بھی چل رہے ہیں اور لائیو کال کے لیے نمبر جو ہے وہ بھی اسکرین پہ چل رہا ہے آپ لائیو کال کے ذریعے بھی جان سکتے ہیں تو خیر جی آج معدے کے حوالے سے ہم نے کافی کچھ معلومات جو ہیں وہ حاصل کی اور ڈاکٹر صاحب جیسا کہ انہوں نے پتے کی پتھری کے حوالے سے بات کی تو نیکسٹ ٹائم ہم انشاءاللہ اس پہ بھی تفصیلاً ایک بات چیت کریں گے پروگرام میں ٹاپک رکھیں گے پتے کی پتھریاں ہو گئیں اور دوسرا کڈنی سٹونز ہوتے ہیں کیونکہ زیادہ تر لوگوں کو یہی پرابلم آ رہا ہوتا ہے چاہے وہ مرد ہیں خواتین ہیں تو اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے تو کیونکہ پروگرام کا ٹائم بہت کم رہ گیا ہے تو ڈاکٹر صاحب السر کی دوا کا نام آپ نے بتا دیا اس کے حوالے سے بھی ہم مزید جانیں گے ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہے کال لیتے ہیں السلام علیکم جی کون بات کر رہے ہیں بات کر رہا ہوں جی جی کیا کہنا چاہیں گے میں ڈاکٹر صاحب سے بات کروں کہ یہ ہمارے جو ہے پیروں کی تلیوں میں جاتا ہے تو جو پوری کہتے ہیں نا جیسے پیروں میں درد ہوتا ہے نا مجھے تو بہت شدید قسم کا درد ہوتا ہے اور گھٹنوں میں بھی درد ہے اور گھٹنوں کے نیچے ٹانگوں میں پوری میں درد ہوتا ہے ٹھیک ہے اور جاننا پڑتا تھا میں بہت میڈیسن لے چکا ہوں آرام نہیں آتا تھا مجھے ایڑیوں میں بھی درد ہوتا ہے ہاں یہ ایڑیوں میں بھی درد ہے ٹھیک ہے درد ہوتا اور یورک ایسڈ چیک کروایا ہے آپ نے چیک کروایا کبھی اپنے یورک ایسڈ چیک کرا وہ بھی سال میں نہیں کروایا ٹھیک ٹھاک ہے درد بھی کہتا ہے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے شوگر تو نہیں ہے نا شوگر ٹانگوں میں گھٹنوں میں اور ایڑیوں میں نیچے اس طرح کا درد ہے جیسے میری ٹانگیں بہت وزنی ہوتی شوگر تو نہیں ہے آپ کو پورا 130 ہے جی زیادہ نہیں ہے ٹھیک ہے میں ایک دو دوائیاں آپ کو بتاؤں گا دونوں استعمال کرنی ہے انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے آپ ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے جی بہت شکریہ اچھا تو لوور ایکسٹریمٹیز میں پین ہے گھٹنوں میں بھی ایڑیوں میں بھی درد ہے اور جو پیروں کے تلوے ہیں سولز ان میں بھی درد ہے اور صبح کے وقت زیادہ ہوتی ہے تو ایک انہوں نے دوائی لینی ہے لیڈم جی لیڈم بالکل اور دوسری دوائی انہوں نے لینی ہے ایسڈ بینز ہاں لیڈم 30 میں اور ایسڈ بینز 30 میں دونوں ملا کر لینی ہے 5 قطرے 3 ٹائم تو انشاءاللہ 1-2 دن میں ان کی تکلیف جو ہے ختم ہو جائے گی پین کلر ہرگز نہیں لینے چاہیے صحیح بالکل جی دواؤں کے نام ڈاکٹر صاحب نے بتائے ہیں آپ نے استعمال کرنی ہے
اور جس طرح یورک ایسڈ کا آپ نے کہا چیک کروا لیا ہے. دوسرا وزن کا زیادہ ہونا بھی بالکل جی, وزن کا زیادہ ہونا بھی آپ کے جوڑوں پہ لوڈ ڈالتا ہے اور آپ کو پین. اس کے علاوہ گاؤٹ یا آرتھرائٹس بھی ہے, ٹھیک ہے, تو یورک ایسڈ وغیرہ ان کو چیک کروانا چاہیے, ESR بھی کروانا چاہیے. بالکل بالکل جی. اور جس طرح ہم بات کر رہے تھے معدے کے امراض کے حوالے سے, السر کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب نے بتایا, تو ڈاکٹر صاحب جو دواؤں کے نام تھے وہ تو آپ نے بتا دیے. معدے کے السر کا بھی آپ نے کہا کہ کامیاب علاج جو ہے وہ موجود ہے. جی جی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ احتیاط, جس طرح باقی جو لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں اگر وہ اس مرض میں مبتلا ہیں تو وہ کیا احتیاط کریں ان دواؤں کے ساتھ؟ بازاری کھانے نہیں کھانے چاہیے, مرچ مسالے نہیں کھانے چاہیے, کاربونیٹڈ ڈرنکس جو ہے فیزی ڈرنکس وہ نہیں کھانے چاہیے. باقی ہر ایک چیز ہلکی پھلکی کھا سکتے ہیں. اور پانی کا جو استعمال ہے, ہم بار بار کہتے ہیں چاہے آپ میڈیسن کوئی بھی لے رہے ہیں تو اس کے ساتھ پانی کا زیادہ استعمال کریں تاکہ وہ جو جلن ہے, جو ایسیڈیٹی ہے, اس میں تھوڑی بہت کمی جو ہے وہ ہو جائے. بالکل, اگر ایچ پائلوری ہے آپ کو اور ساتھ میں السر بھی ہے تو سب سے پہلے آپ نے اس ایچ پائلوری کا بھی کچھ حل نکالنا ہے. بالکل جی. کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں, کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات؟ جی میں امجد اسلام آباد سے. جی جی, کیا کہنا چاہیں گے؟ جی میرے دو مسئلے ہیں چھوٹے میڈم. ایک میری والدہ ہے کتنے کا, جی جی, تو وہ بیٹھتی ہیں تو میں درد ہوتا ہے, کوئی بچے سے کیا اٹھا بیٹھتی ہے تو میرے کو محسوس ہوتا ہے میرا درد کر رہا ہے. اچھا. آپ نے مسئلہ کیا کہ کچھ چیز ٹھنڈی کھاؤں ٹھنڈا ہو جاتا ہے, گرم کھاؤں گرم ہو جاتا ہے. میرا میری 53 ہے. آپ کی والدہ کو جو معدے کا پرابلم ہے, ڈاکٹر صاحب کچھ اگر پوچھنا چاہیں تو دوبارہ بتائیں اپنا مسئلہ ان کا. والدہ کا جی جی, ان کا پتے کا آپریشن ہوا ہے ڈاکٹر صاحب. پتے کا آپریشن ہوا ہے, ٹھیک ہے. جی کچھ 4-5 سال پہلے. اب وہ بیٹھتی ہیں نا تو وہ ان کو درد محسوس ہوتا ہے معدے میں, بیٹھتی ہیں جیسے ہی نا, انہیں بس ٹھیک ہو گیا, رہتی ہے. ٹھیک ہو گیا. اسی جگہ پہ پتے والی ایریا پہ معدے میں درد کہتی ہیں ہوتا ہے, معدے میں ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اس میں میں دوائی بھی بتاتا ہوں, بات بھی کرتے ہیں. اور دوسرا مسئلہ آپ بتا رہے تھے اپنے ڈاکٹر صاحب کہ معدہ کوئی چیز ٹھنڈی کھاؤں ٹھنڈا ہو جاتا ہے, گرم کھاؤں گرم ہو جاتا ہے. میری 53 ایج ہے نا, تاکہ مجھے کوئی تکلیف نہ کرے. ٹھیک ہے, یہ مسئلہ آپ کا ہے. جی یہ میرا ہے. ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہو گیا, بہت شکریہ. اچھا, تو پتا جب آپ اتار دیتے ہیں, گال بلیڈر کو جب آپ اتار دیتے ہیں تو آپ پورے میٹابولک سسٹم کو برباد کر کے رکھ دیتے ہیں. ٹھیک ہے, لیور بائل بناتا ہے, گال بلیڈر میں وہ کنسنٹریٹ ہوتا ہے, سٹور ہوتا ہے. پھر جب جتنی ضرورت ہوتی ہے گال بلیڈر وہ خارج کرتا ہے اسمال انٹسٹنز میں, اور اس سے آپ کی پوری جو ہاضمے کا جو سسٹم ہے وہ سموتھلی چل رہا ہوتا ہے. لیکن اگر آپ نے بیچ میں سے وہ جو کنٹرولر ہے سسٹم ہی آپ نے وہ کر دیا, ہاں وہ اتار دیا, تو ظاہر ہے پھر آپ کو پوری عمر جو ہے وہ میڈیسنز پہ رہنا پڑتا ہے. تو ان کو ہم دوائی بتائیں گے. دوائی کا نام ہے کلکیریا کارب. کلکیریا کارب. جی, کلکیریا کارب 200 میں لینی چاہیے, اور اس کا استعمال جو ہے وہ لمبے عرصے تک کرنا چاہیے. دوسری جو تکلیف ان کی ہے, جو کہہ رہے ہیں کہ ٹھنڈا کھا لوں تو ٹھنڈا بہت لگتا ہے, اور جب گرم کھا لوں تو گرم بہت محسوس ہوتا ہے. تو روبینیا اس کی دوائی ہے. روبینیا کیوں طاقت میں 10 قطرے صبح نہار پینے چاہیے, تو انشاءاللہ یہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, بالکل جی. دواؤں کا استعمال آپ نے جاری رکھنا ہے. دونوں امراض کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب نے دواؤں کے نام بتا دیے ہیں. تو جس طرح باقی اکثر معدے بہت سینسٹیو بھی ہوتا ہے, اگر کوئی ٹھنڈی چیز کھا لیں تو آپ کو ٹھنڈا ٹھنڈا محسوس ہوتا ہے, اور اگر گرم چیز کھا لیں تو تب بھی وہ گرم. لیکن ایک اور چیز میں نے دیکھی ہے, کافی سارے لوگوں میں ایک عادت ہوتی ہے کہ جب وہ چائے پیتے ہیں تو بہت ابلتی ہوئی چائے, مطلب میں اکثر سوچ میں پڑ جاتی ہوں کہ منہ بھی نہیں جلتا, زبان بھی نہیں کچھ ہوتا, تو معدے کا کیا حشر ہوتا ہوگا؟ دیکھیں جی, چائے گرم پینی چاہیے, اور جو جوس وغیرہ حد سے زیادہ ابلتی چائے, جوس وغیرہ ٹھنڈا پینا چاہیے, اتنا گرم تو نہیں پینا چاہیے. بالکل. اور پھر وہی لوگ شکایت بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ جی معدے کا مسئلہ ہے. جی بالکل. تو بہت ابلتی ہوئی چائے پینا یہ معدے کے لیے کتنا نقصان دہ؟ دیکھیں, آپ کے معدے کی جو اندر کی انوائرمنٹ ہے نا, اس کا ٹمپریچر اور ادھر جتنی تیزابیت ہے
وہ ایک الگ لیول کی ہے، ٹھیک ہے. اگر آپ معدے کے تیزاب کو باہر نکال کے سکن پہ ڈال دیں تو آپ کے سکن کو وہ جلا سکتی ہے، ٹھیک ہے. تو اس قسم کی چیزیں جو ہے وہ معدہ برداشت کر لیتی ہے، لیکن اگر آپ مستقل طور پہ اس طرح کے گرم خوراک لے رہے ہیں تو پھر ظاہر ہے وہ آپ کے معدے کے جو اندر لیئر ہے، ٹھیک ہے، اس کو تو نقصان پہنچائے گی. بالکل، جو ایسیڈیٹی کو جذب کرتی ہے، آپ کے معدے کو تھوڑا ٹھنڈا رکھتی ہے، لیکن آپ اس جھلی کو ہی جلا دیں گے تو پھر تو آپ کی جو معدے کے اندر جو لیئر ہے نا تو وہ خراب ہو جاتی ہے. پھر آپ کا معدہ جو ہے اندر سے وہ سموتھ ہو جاتا ہے. جب وہ سموتھ ہو جاتا ہے تو پھر آپ گوشت نہیں ہضم کر سکتے، آپ پروٹین اور دالیں وغیرہ آسانی سے پھر نہیں ہضم کر پاتے. بالکل جی. ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہے، کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہے ہیں؟ مطلوب حسین بات کر رہا ہوں ضلع اٹک سے. جی کیا کہنا چاہیں گے؟ ڈاکٹر صاحب میرا یہ مسئلہ ہے کہ میرے نا عادت وجود ہے نا، اس سے پسینہ آتا ہے اور ایک پسینہ نہیں آتا بالکل. اچھا، پسینہ بالکل نہیں آتا. ایک سائڈ ناک کے درمیان سے لے لیں وجود کا پورا آدھا حصہ جو ہے، ایک ٹانگ بایاں بازو یہ والی سائڈ پہ پسینہ آتا ہے، دوسری سائڈ بالکل خشک ہوتی ہے. ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا. اور ایک مسئلہ اور ہے کہ میری جو ٹانگ ہے نا بائیں ٹانگ ہے، اس میں مسئلہ ہے کہ گوڑے سے نیچے سے درد بہت ہے. گوڑے ایک گوڑے وچ؟ جی گوڑے کے اندر نیچے سائڈ سے جو رگ ہے نا وہ بہت شدید درد کرتی ہے. اچھا، گوڑے کے پیچھے جو رگ ہے؟ جی ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا. اچھا، ہمارے گوڑوں کے پیچھے یہ لیگمنٹس ہوتے ہیں نا، تو بعض اوقات اس میں بھی پیشنٹ آتے ہیں نا، گوڑا ان کا ٹھیک ہوتا ہے، گوڑے میں تکلیف نہیں ہوتی، لیکن لیگمنٹس جو ہیں وہ بعض اوقات سٹرین ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، کسی غلط پوسچر میں چلنے کی وجہ سے یا زیادہ دیر کھڑے ہونے کی وجہ سے. تو اس کی جو دوائی ہے وہ ہے رسٹاکس. جی رسٹاکس بڑی اچھی دوائی ہے. دوسری انہوں نے بڑی انٹرسٹنگ ایک کمپلینٹ بتائی کہ ایک سائڈ جو ہے اس پہ پسینہ آتا ہے اور ایک سائڈ جو ہے وہ بالکل خشک رہتا ہے، ٹھیک ہے. اس کا تعلق آپ کے نیورولوجیکل سسٹم سے، اعصابی نظام سے ہے، ٹھیک ہے. تو ان کو چیک کرنا چاہیے کہ ان کا بلڈ پریشر جو ہے وہ کس رینج میں چل رہا ہے. بلڈ پریشر چیک کرنا چاہیے اور ساتھ میں شوگر وغیرہ پراپر ان کو چیک کروانا چاہیے اور لپڈ پروفائل بھی چیک کروانی چاہیے. صحیح، بالکل جی. ڈاکٹر صاحب نے آپ کو کہا کہ آپ اپنی شوگر اور جو ٹیسٹ ڈاکٹر صاحب نے بتائے وہ آپ نے ضرور کروانے ہیں، اس کے بعد ہی آپ کو دوا جو ہے وہ تجویز کی جائے گی. اگر آپ نے ٹیسٹ کروا لیے ہیں تو آپ سینڈ بھی کر سکتے ہیں واٹس ایپ نمبر پہ، تاکہ ڈاکٹر صاحب وہ دیکھ کے پھر آپ کو دوا جو ہے وہ بتا سکیں. باقی جو گھٹنوں کا مسئلہ ہے اس کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب نے آپ کو دوا بتا دی ہے، آپ نے اس کا استعمال جاری رکھنا ہے. تو باقی انشاءاللہ زندگی رہی تو ہم مزید کچھ ٹاپکس لے کے آئیں گے نیکسٹ پروگرام میں. جس طرح ہم پتے کے حوالے سے بات کر رہے تھے، پتے کی پتھریوں کے حوالے سے بات کر رہے تھے، تو اگلے پروگرام میں انشاءاللہ ہم ضرور اس چیز کو ڈسکس کریں گے. تو ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے اور ہمارے جو ویورز ہیں ان کے سوالوں کے جوابات آپ نے دیے. تو بالکل جی، زندگی بہت قیمتی چیز ہے، اس کا بہت سارا خیال رکھیے، کیونکہ صحت ہے تو سب کچھ ہے. تو اسی خوبصورت سے میسج کے ساتھ آپ سے لیں گے اجازت. اللہ حافظ.